لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأماكن مساجدها وشر الأماكن أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اشرف المخلوق انسان بنایا، اور پھر انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں ضرورتوں کا انتظام فرمایا۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم مٹی سے بنایا گیا ہے تو اس کی جو خوراک ہے وہ بھی مٹی سے ہی نکلتی ہے، اور دوسرا حصہ روح ہے، اور روح چونکہ آفاقی ہے، اوپر سے آئی ہے، اس لیے روح کی جو خوراک ہے وہ بھی اوپر سے آئی۔ جسم کی خوراک کا مرکز بازار ہے۔ جسم کو کیا چیزیں چاہیے؟ بازار میں ملے، اور روح کی خوراک کا مرکز مسجد ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا خیر الاماکن مساجدها وشر الاماکن اسواقها، کہ سب سے بہترین جگہ جو زمین پر ہے وہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ اگر دھرتی پر ہے تو وہ بازار ہے۔ کیونکہ انسان جب بازار میں جاتا ہے، بازار جانا منع نہیں ہے، انسان کا واسطہ بازار سے پڑے گا، لیکن بازار چیز ہی ایسی ہے کہ جب انسان بازار جائے گا تو اس کی روحانیت پہ غفلت آئے گی، اس کی روح کا خوراک کا وہاں سامان نہیں ہے۔ وہاں جسم کی خوراک کے سارے سامان ہیں، وہاں پہ روح ماند پڑ جاتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو علاج بتلایا کہ جب بازار جاؤ تو زبان پہ چوتھے کلمے کا ورد رکھو، اور اس کی بڑی فضیلت بتائی تاکہ ہر مسلمان اس کو کرے کہ جب تم چوتھا کلمہ پڑھو گے تو اس کے پڑھنے سے تمہارے 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 10 لاکھ تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اس فرمان کے بعد بازار میں صحابہ کی ہلچل نظر آئی۔ بازار کی زینت جب صحابہ بنے تو کسی نے کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ہر وقت بازار میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا ہم بازار میں خرید و فروخت کے لیے نہیں آتے، ہم صرف چوتھا کلمہ پڑھنے آتے ہیں، جس سے کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ تو سب سے بہتر جگہ جو ہے مسجد اس لیے قرار دی گئی کہ روحانیت یہاں چمکتی ہے۔ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے اس کو حدیث میں یہ بشارت سنائی گئی کہ کل قیامت کے دن 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے۔ یہاں روحانیت کا انتظام ہے۔
ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے بہتر جگہ دھرتی پہ کون سی ہے؟ تو نبی نے فرمایا سائل کی طرح مسئول بھی نہیں جانتا، یعنی پوچھنے والے کی طرح جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے تو نبی نے جبریل سے فرشتے سے پوچھا جبریل تو بتا، بہت گھما پھرا ہے تو، اس کا خود کا اقرار ہے قلبت مشارق الارض و مغاربها لم ار احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل کہتا ہے میں مشرق مغرب شمال جنوب سب گھما ہوں، بڑی شکلیں دیکھی، لیکن محمد عربی سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں دیکھا، کوئی جمیل نہیں دیکھا، کوئی احسن نہیں دیکھا، کوئی اجمل نہیں دیکھا، کوئی اشرف نہیں دیکھا، کوئی اکمل نہیں دیکھا۔ آفاقہ ہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام اللہ تو چیز دیگری۔ کہتا ہے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، ہفت اقلیم گھما ہوں، 14 طبق گھما ہوں، لیکن محمد عربی تو چیز ہی دوسری ہے، یہ جبریل کہتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا جبریل تو بہت گھما پھرا ہے، بتا دھرتی پر سب سے بہتر جگہ کون سی؟ جبریل نے کہا اللہ کے رسول سائل کی طرح مسئول بھی نہیں جانتا، پوچھنے والے کی طرح جس سے پوچھا جا رہا وہ بھی نہیں جانتا کہ سب سے بہتر جگہ کون سی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جاؤ آج یہی پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ سب سے بہتر جگہ کون سی ہے۔ اب جبریل جب گیا ہے اس کے تو سب کچھ علم میں ہے، لیکن جب جبریل وہاں پہنچ رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں جبریل آج تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا سوال لائے ہو، جاؤ میرے محبوب کو بتا دو سب سے بہتر جگہ مسجد ہے۔ اہل علم بھی تعجب نہ کریں، خانہ کعبہ مسجد ہے، ام المساجد کہا جاتا ہے، مسجد حرام کہا جاتا ہے، اس سے وہ ساری مسجدوں کی ماں ہے۔ اللہ کی تجلی خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے اور پھر وہاں سے دوسری جو مسجدیں ہیں وہ اس کی برانچیں ہیں، شاخیں ہیں، پھر جو رحمت اور تجلی ساری مسجدوں میں منتقل ہوتی ہے، چاہے وہ ہندوستان کی پہلی مسجد کوڈنگلور ہو یا بھادرہ کی جامع مسجد ہو، یہ سب کی سب خانہ کعبہ کی برانچیں ہیں۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے کہ ہندوستان کی پہلی مسجد کون سی تو کوڈنگلور بتائے گا گوگل۔ کوڈنگلور کالی کٹ سے 200 میل دور ایک دیہات، اور یہی وہ دیہات ہے جس میں راجہ چیرا من پیرا مل رہا کرتا تھا، بلکہ اس کا چچا جو ہے سمورن زامری رہا کرتا تھا، جس نے شق القمر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چاند کے 2 ٹکڑے جو ہوئے تھے نبی کے معجزے سے، ہندوستان کے راجہ نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تھا۔ بعد میں جب حقیقت کھلی عرب کے تاجروں نے بتایا، یہ عرب اور ہندوستان کی تجارت کے تعلقات بہت پرانے ہیں، ہسٹری کھنگالیں تو کوئی اینڈ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اٹھاؤ، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اٹھاؤ، یہاں یہ بہت پرانا ان کا تعلق ہے۔ یورپ تو بہت بعد میں آیا، کوئی 1499 میں واسکو ڈے گاما پرتگالی وہ جو آیا اس نے راستہ یورپ کو بتایا، لیکن اس سے پہلے ہندوستان اور عرب کے تجارتی تعلقات تھے۔ وہ سمندری راستے سے یہاں لنکا دیپ اور جو ہے مالدیپ اور مالابار اور کالی کٹ، یہاں اس علاقے میں یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے آ کے بتایا کہ بادشاہ سلامت آپ نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ مکہ میں واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم نے ہمارے نوجوان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس سے ہم نے کہا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، صرف 2 ٹکڑے نہیں ہوا، ایک مشرق میں چلا گیا ایک مغرب میں چلا گیا۔ تو وہ اس راجہ نے دیکھا تھا اور وہ
اس کی تحقیق کے لیے یہاں سے روانہ بھی ہوا تھا، لیکن بیچ راستے میں موت آ گئی، زندگی نے وفا نہیں کی، اس کی قبر جا کے یمن میں بنی۔ لیکن اس کے بھتیجے چیرامن پیرامل، جس کو مالدیپ کے راجہ جو اس وقت اسلام میں داخل ہو گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ رجسٹر میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے یہ تیرے چچا کا صحیح واقعہ ہے۔ اس نے دیکھا، پھر یہ بھی نکلا اور باقاعدہ ملاقات ہوئی، ایمان میں داخل ہوا، عبداللہ نام رکھا گیا، جدہ میں شادی ہوئی۔ کئی مدت کے بعد اس کو ایک بڑی جماعت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ہندوستان بھیجا جا رہا تھا۔ بیچ راستے میں کشتی میں اس کی موت آتی ہے۔ آخری وقت پہ یہ وصیت کرتا ہے اور ایک خط لکھتا ہے اپنے بھتیجے کے نام، اور کہتا ہے کہ میری جو ذاتی زمین ہے اس پہ اس جماعت کو، صحابہ کی جماعت کو مسجد بنا کے دینا۔ وہ مسجد جو بنی ہے وہ چیرامل پیرامل بادشاہ تھا، اس کے حکم پر، اس کے خط پر ہندوستان کی پہلی مسجد ہے۔ لیکن جو تاریخ داں ہیں، ہسٹری داں ہیں، وہ کہتے ہیں ہندوستان کی پہلی مسجد، انہوں نے اختلاف کیا ہے، حالانکہ صحیح تاریخ کی بات یہی ہے کہ ہندوستان کی پہلی مسجد یہی ہے جو کوڈنگلور میں بنی۔ لیکن بعض ہسٹری دانوں کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی پہلی مسجد وہ ہے جو گجرات کے بھاؤ نگر کے پاس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے گوگا، اس میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کا قبلہ پشچم کی طرف نہیں، شمال کی طرف ہے، مسجد اقصی کی طرف ہے، کیونکہ جس وقت اللہ نے اپنے محبوب کو مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اس زمانے میں ہندوستان میں مسجد بن گئی تھی، اور وہ گجرات میں ہے، آج بھی موجود ہے۔ آج بھی اس کا قبلہ شمال کی طرف بھی ہے اور مغرب کی طرف بھی بعد میں بنایا گیا ہے۔ جس طرح قبلتین مسجد وہاں پر ہے، قبلتین مسجد ہندوستان میں بھی ہے، دو قبلوں والی مسجد۔ تو بہرحال یہ ساری کی سارے برانچیں ہیں۔ سب سے پہلا گھر جو اس دھرتی پہ بنایا گیا وہ اللہ کا گھر بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلے گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ قرآن کہتا ہے مکہ میں ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے۔ مبارکا وہدی للعالمین، یہ یہودیوں نے اشکال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے درس میں آتے ہیں، بات آ چکی تھی درس میں کہ یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے نبی ہوں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے نبیوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں، تو آپ کا کعبہ خانہ کعبہ کیوں ہے؟ نبیوں کا کعبہ تو مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں ہے، بیت المقدس جس سے کہتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں پچھلے نبیوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں، تو آپ تصدیق کرتے ہیں تو کعبہ آپ کا الگ کیوں ہے؟ پہلے ایک اور سوال کیا تھا، کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے نبیوں کی میں شریعت کی تصدیق کرتا ہوں، تو پچھلی شریعتوں میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، اونٹنی کا دودھ حرام تھا، آپ کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال کیسے ہو گیا، اونٹنی کا دودھ حلال کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ ان سے کہیں کہ تورات اٹھا کے لے آؤ۔ کیا تورات میں لکھا ہوا یا سنی سنی باتیں چلا رہے ہو؟ کیونکہ سنی سنائی بات تھی۔ بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی بیماری ہو گئی تھی، انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں اپنی محبوب چیزیں چھوڑ دوں گا۔ تو ان کو اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا اور اونٹنی کا دودھ بہت پسند تھا۔ جب اللہ نے شفا دی تو جو انہوں نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا اور اونٹنی کا دودھ چھوڑ دیا، بعد میں ان کی نسل میں بھی چلتا رہا، تو لوگوں نے سمجھا کہ شریعت میں کوئی حرام ہے۔ تو کہا کہ اگر آپ پچھلے نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر حلال کیسے ہے آپ کی شریعت میں؟ فرمایا کون سی شریعت میں حرام تھا بتاؤ، تورات لے کے آؤ۔ اب جب تورات لانے کی بات کی گئی تو انہوں نے دوسرا سوال کر دیا۔ یہ بحث کرنے والوں کا مزاج ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کلر پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، ہم صرف اونلی فور قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں، کوئی ہماری ٹکر نہیں لے سکتا۔
لیکن جب آپ ان کو جواب دو نا قرآن سے تو پھر دوسرا سوال گھسا دیتے ہیں. یہ بحث کرنے والوں کا مزاج ہوتا ہے. خاموش رہیں, سنتے رہیں. وہ اب دوسرا سوال گھسا دیا کہ اگر آپ پچھلے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں تو آپ کا کعبہ الگ کیوں ہے؟ پچھلے نبیوں کا کعبہ تو مسجد اقصیٰ ہے, فلسطین میں ہے, بیت المقدس ہے. تو پھر قرآن نے یہاں جواب دیا کہ پہلا کعبہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے, وہ تو بنی اسرائیل کے اکثر نبیوں کا کعبہ ضرور رہا ہے, لیکن وہ اللہ کا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے سب سے پہلے جو بنایا گیا, قرآن کہتا ہے وہ مکہ میں ہے, فلسطین میں نہیں ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. بڑا برکتوں والا ہے وہ, جسمانی برکتیں بھی وہاں ہیں, روحانی برکتیں بھی وہاں ہیں مکہ میں. آپ جائیں گے, پھل فروٹ تو آپ نے ہندوستان میں بہت کھائے ہوں گے, لیکن مکہ جا کر ذرا سیب کھا کے دیکھیے, ذائقہ الگ ملے گا. کیلے آپ نے یہاں بہت کھائے بھادرہ میں, لیکن مکہ جا کر کیلا کھائیے, اس کا ذائقہ الگ ہوگا. ہمارے ملکوں کی پیٹیاں جب مکہ کی حدود میں داخل ہوتی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ان پیٹیوں میں شامل ہو جاتا ہے. برکت جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی. عبادت یہاں بھی آپ پڑھتے ہیں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے, زیادہ سے زیادہ 27 درجہ زیادہ ملے گا ثواب. لیکن وہاں مکہ میں جا کے ایک نماز پڑھیے, حرم میں, ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. تو جسمانی اعتبار سے بھی وہ برکتوں والا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی وہ برکتوں والا ہے. ہدی للعالمین, تمام جہانوں کے لیے وہ راستہ بتاتا ہے. اس لیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے, انسان سمت کا محتاج ہے, مکان کا محتاج ہے, تلاشنا چاہتا ہے میرا محبوب کہاں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو مکان سے پاک ہیں, جہتوں سے پاک ہیں. پھر انسانی مزاج کے مطابق اس کو ایک گھر بنا کے دیا گیا کہ تو ادھر رخ کر, تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا, اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ سمتوں سے پاک ہیں, وہ جہتوں سے پاک ہیں, وہ مکان سے پاک ہے, وہ کسی جگہ نہیں. عرش پہ بھی وہ اپنی تجلی کا اظہار کرتے ہیں, ورنہ وہ عرش کا بھی محتاج نہیں, وہ کرسی کا بھی محتاج نہیں. وہ جسم سے پاک, وہ مکان سے پاک, وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا. لیکن تمہارا جو مزاج ہے, تمہارے مزاج کے مطابق مکان دے رہے ہیں. اب جس کو بھی اس کو یاد کرنا ہو, اپنا رخ اس کعبے کی طرف کرے. اس لیے کہا گیا ہدی للعالمین, تمام جہانوں کے لیے راستہ بتا رہا ہے. خانہ کعبہ کی جو ہے اس تک کیسے پہنچنا ہے, ایک سمت بتا دی اللہ تعالیٰ نے, اس سمت تم جو ہے. تو یہ یہودیوں کو جواب مل گیا ہے سے کہ پہلا گھر فلسطین والا نہیں, پہلا گھر وہ ہے جو مکہ میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو خانہ کعبہ کی جو بنیاد تھی اس بنیادوں پہ تعمیر اٹھائی ہے, ورنہ سب سے پہلے کعبہ عربی کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے ٹخنا. جو آپ کے پاؤں کے پاس ٹخنے ہیں, اس کو عربی میں کعبہ کہتے ہیں, ابری ہوئی جگہ. اللہ نے جب دھرتی کو بچھایا پانی کے اوپر تو سب سے پہلے اس حصے کو ابھارا جس میں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے, اس لیے اس سے کعبہ کہتے ہیں, ٹخنا. وہ ابری ہوئی جگہ, وہاں سے ابری اور پھر ساری دھرتی کو پھیلا دیا گیا. بیت معمور اسی کے سیدھ میں ہے. تو قرآن کہتا ہے للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے یہ کام لیا, اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا کعبہ بھی یہی رہا. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اور ان کا کعبہ رہا. حضرت ادریس, حضرت شیس, حضرت نوح, ان سب نبیوں کا کعبہ یہی خانہ کعبہ رہا. یہودیوں تم کہتے ہو نا کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے بڑا تعلق ہے, بڑی محبت ہے, تو سنو, ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ بھی یہی تھا, بلکہ انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا ہے اس کو. جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا, کل کا اخبار پڑھا آپ نے کہ جو ہے کتنے سو سال پہلے سب مٹ گئے تھے اور کتنے رہے تھے. اخبار کی ہیڈ لائن نہیں پڑھی آپ نے کل کے اخبار میں؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا تھا, سارے کے سارے غرق کر دیے گئے اور کشتی والوں کو بچایا گیا.
تو اس وقت خانہ کعبہ بھی ڈھہ گیا تھا، اس کی دیواریں. تو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا ہے. اس کو سورہ بقرہ میں قرآن کریم میں بتایا گیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بیت اللہ کی دیواروں کو ابراہیم اٹھا رہے تھے اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام بھی لگے ہوئے تھے، دونوں باپ بیٹا یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الہ العالمین، اے ہمارے پروردگار، تو اپنی بارگاہ سمدیت میں اس سے قبول فرما دے، قبول فرما. اگر اللہ کسی سے نیک کام لے لے، کوئی کام نیکی کا اللہ لے لے، اللہ کسی کو توفیق دے دے، تو اس سے ناز نہیں کرنا چاہیے، تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یوں دعا کرنی چاہیے جیسے جد الانبیاء دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین تو اس سے شرف قبولیت عطا فرما. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو فرما بردار بنا، مسلمان بنا. دونوں وقت نبی ہیں، لیکن دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ ہمیں مسلمان بنا اس لیے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے حکم کے آگے عقل نہ چلائے، اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقلی گھوڑے نہ دوڑائے، اللہ کے حکم کو سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے بلا چوچرا تسلیم کر دے، اس سے مسلمان کہتے ہیں. حدیث پاک میں مسلمان کی مثال اونٹ سے دی گئی ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی جب سخت چٹان پہ بٹھانا چاہتا ہے تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میرے گھٹنوں پہ خراش آ جائے گی، نیچے سخت زمین ہے میں نہیں بیٹھوں گا. یہی مسلمان کی مثال ہے، جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو پھر یہ نہیں کہتا کہ یہ حکم بڑا سخت ہے میں نہیں مانتا. وہ گرمیوں میں روزے کا حکم دے دے مسلمان رکھ لیتا ہے، وہ فجر میں اٹھنے کو کہے اور کہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو مسلمان بستر چھوڑ دیتا ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں، اسے مسلمان. تو یہ دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، میری ذریت میں ایک امت ایسی بنا جس کا نام مسلم ہو. یہ ہم جو آئے بیٹھے ابراہیم علیہ السلام اس وقت دعا کر رہے ہیں کہ میری ذریت میں، میری اولاد میں ایسی امت آئے جس کا نام مسلم ہو. اور ربنا وابعث فیہم رسولا، الہ العالمین تیرا گھر بنایا ہے ہم نے، مزدور بھی ہمیں، مستری بھی ہمیں، اب اجرت تو بنتی ہے. الہ العالمین ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، اب ہماری اجرت تو بنتی ہے. اگر تو باپ بیٹے کو اجرت دینا چاہتا ہے تو تیرا آخری محبوب آئے گا وہ میری اولاد میں بھیج دے، اور میرا وہ بیٹا جو شامل ہے اسماعیل کی اولاد میں بھیج دے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی بڑی عجیب ہے. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی. جب فرعون کے مقابلے میں اللہ نے کہا جاؤ دعوت دے کے آؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی کو نبی بنا کے میرے ساتھ کر دو. وہ دعا بھی شاندار تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس سے بھی نرالی ہے. دو دعائیں کی ہیں. ایک دعا میں کہہ رہے ہیں رب حبلی من الصالحین، نیک بیٹا دے، اسماعیل دیا اللہ نے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اپنا محبوب میری اولاد میں بھیج. یعنی ابراہیم نے دعاؤں میں زمزم والا بھی لے لیا، کوثر والا بھی لے لیا. اسماعیل علیہ السلام زمزم والے بھی لے اور کوثر والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانگا ہے. تو خیر مسجد جو ہے اس کو سب سے جامعیت اور مرکزیت اسی لیے حاصل ہے
کہ روح کی خوراک کا یہ مرکز ہے مسجد۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، مسجد کی کوئی خدمت ایسی نہیں ہے جس پہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت نہ سنائی۔ بندہ جب وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، اور کہا گیا کہ اس کے ایک قدم اٹھانے پہ ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور مسجد میں اگر کوئی تنکا پڑا ہوا ہو، اس سے اگر کوئی اٹھا دے تو حدیث میں ہے کہ اللہ قیامت کی سختیوں کو اس بندے سے ہٹا دیں گے۔ اب تنکا اٹھایا، یہاں کوئی پرسنل نہیں ہے، یاد رکھنا، یہاں کوئی وڈیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ نماز کی خصوصیت ہے کہ جہاں چودھری صاحب کھڑے اسی کے بازو میں غریب مزدور کھڑا ہے۔ اسلام کی حقانیت دیکھو، اور اس اتحاد اتفاق کا پیغام اور میسج دیکھو کہ جہاں پردھان منتری کھڑا ہوگا اسی کے پہلو میں یہ غریب مزدور بھی کھڑا ہوگا، اس سے کوئی نہیں روک سکتا کہ تو یہاں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ بھی منع نہیں کر سکتا مسجد کے اندر کہ آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں کوئی پرسنل نہیں، اگر کوئی تنکا بھی اٹھائے، روشنی کا انتظام کرے، اگر کوئی چادر بچھا دے مسجد میں، مسجد نبوی میں کنکر تھے، فرمایا جو چادر کو بچھائے گا اللہ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائے گا۔ مسجد میں جو روشنی کا انتظام کرے گا اللہ قیامت تک اس کی قبر کو منور فرما دیں گے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ لگایا تھا، کیونکہ وہ عیسائی تھے، کرسچن تھے، اور پھر اسلام میں آئے تھے۔ انہوں نے اپنے معبد خانوں میں، اپنے گرجا گھروں میں دیکھا تھا کہ بڑے بڑے چراغاں ہوتے ہیں، لیکن جب اسلام میں آئے تو دیکھا مسلمان اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا، دیا بھی نہیں تھا، تو انہوں نے ایک ملک شام سے خصوصی چراغ منگایا اور مسجد نبوی میں رکھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز پڑھانے آئے تو دیکھا آج جو ہے مسجد نبوی روشن ہے، روشنی سے جگمگ روشن نظر آ رہی ہے۔ فرمایا یہ کس نے لگایا چراغ، یہ روشنی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا اللہ کا رسول وہ جنوں والے بھائی نے۔ حضرت تمیم داری کو صحابہ جنوں والا بھائی کہتے تھے، کیونکہ جنوں کی دعوت پر وہ اسلام میں آئے تھے۔ ایک جنگل میں سفر میں جنگل میں اکیلے رہ گئے۔ جنگل میں انسان اکیلا ہو اس کو ڈر تو لگتا ہی، کوئی نہیں ڈرتے ورنہ اکثر ڈرتے ہیں، کیا ہوگا یہاں جنات بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں، اور وہ مطلب مسلمان بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں کا جو اس جنگل کا جو سب سے بڑا ابلیس ہے، جو شیطان ہے، میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ آج مجھے یہاں رات گزارنی ہے، میری جان کو خطرہ ہے، اس لیے اس جنگل کا جو بھی بڑا شیطان ہے اگر میری کوئی بات سن رہا ہے تو میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ میری جان سلامت رہے، مجھے یہاں رات کاٹنی ہے۔ تو ایک جنات نے آ کے کہا کہ تم اگر پناہ ہی لینی ہے نا تجھے تو بڑے انٹرنیشنل ابلیس کی مت لے، اگر پناہ لینی ہے تو اللہ کی لے۔ جنات نے کہا کہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کیا ہوتا ہے، جاؤ مدینے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اللہ کون ہوتا ہے، وہ تمہیں راستہ بتا دیں گے۔ اب یہ مدینہ آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے، اس لیے صحابہ اس کو جنوں والے بھائی کہتے تھے۔ تو ان کو جب بلایا گیا تو وہ سمجھے کہ برا لگا ہوگا، اسلام میں منع ہوگا، ڈر گئے کہ اللہ کا رسول مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے آ کے لگا دیا، ہمارے یہاں لگایا جاتا ہے۔ فرمایا میں ناراض نہیں ہو رہا ہوں، مجھے تو آج اتنی خوشی ہو رہی ہے، اگر آج میری کوئی بیٹی کنواری ہوتی تو تیری نکاح میں دے دیتا۔ ایک صحابی کھڑے تھے، اللہ کا رسول میری بیٹی آپ کی بیٹی ہے، اس کے نکاح میں دے دیں۔ وہیں نکاح میں دے دی گئی، اس کی نکاح میں۔ یعنی مسجد کی ادنا سی خدمت پہ جنت کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، اس لیے کہ یہ روحانیت کا مرکز ہے۔ مسلمان اس سے جڑا رہے، اپنا دل اس سے اٹکا رکھے۔ 5 وقت اسی لیے بلایا ہے کہ ہم باہر چیزوں میں جاتے ہیں تو چیزیں ہمارے دلوں پہ اثر کرتی ہیں، غفلت ڈالتی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، شاید سمجھ نہیں سکے، فرماتے تھے جب میں اجتماعات میں جاتا ہوں تو میرے دلوں میں غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ ہم تو اجتماع میں جاتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھانے کے لیے اجتماع میں جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں جاتا ہوں
تو میرے دل پہ غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا غفلت کیوں طاری ہوتی ہے؟ فرمایا بھیڑ ہوتی ہے، قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا اثر ہوتا ہے، دلوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے، تو میں واپس آ کے کئی بار اللہ اللہ کا رٹا لگاتا ہوں، دل سے اللہ اللہ کی صدائیں لگاتا ہوں، پھر وہ کیفیت دور ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم جب دکانوں میں جاتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں پہ غفلت ڈالتی ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بندہ مسجد میں کچھ اور بات کر رہا ہوتا ہے، بازار میں کھڑا کہیں اور بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب قبرستان میں جاتا ہے کسی میت کے ساتھ، اور تب جو اس کی باتیں یہ ہوتی ہیں، بس اب تو اللہ اللہ کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، بس بہت ہو گیا، اب بیٹے سنبھالیں گے، پوتے جانے، پوتوں کا کام جانے، اب اپنے کو تو بس آخرت کی اور جنت کی تیاری کرنی ہے۔ اور جب وہاں سے باہر نکلتا ہے تو شراب کے ٹھیکے چلا رہا ہوتا ہے، یار تو وہاں تو یہ باتیں کر رہا تھا، تو وہاں پہ دل کی کیفیت کچھ اور تھی، جب بازار میں آیا تو کچھ اور ہو گئی۔ تو چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں، اس لیے ہمیں مسجد سے جوڑا گیا ہے کہ ہر مسلمان کم سے کم 5 وقتہ مسجد سے جڑا رہے۔ اسی لیے صرف نماز چھوڑنے پہ سخت وعیدی نہیں، جماعت کے چھوڑنے پہ سخت وعیدی سنا دی گئی۔ نبی نے فرمایا میرا جی کرتا ہے چند نوجوانوں سے کہوں کہ ایندھن اکٹھا کریں اور جا کے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بغیر قصور کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز چھوڑنے پہ نہیں، صرف جماعت چھوڑنے، کیوں یہ چیز حاصل نہیں ہوگی وہاں گھر پہ، اس لیے فرمایا میرا جی کرتا ہے۔ اور بعض محدثین نے لکھا ہے اگرچہ اللہ کے رسول کی رحمت نے گوارا تو نہیں کیا کہ ان کے گھروں کو جلا دوں، لیکن نبی کی خواہش تھی بغیر کسی عذر کے جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، وہ آگ بے چینی کی ہے، وہ آگ بے چینی کی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی جو منشا تھی وہ پوری ہو چکی۔ بعض محدثین نے یہاں نکتہ لکھا ہے، اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، خاص کر نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ زیادہ نہیں ہو سکے، نہیں ہوتا ہے جوانی میں زیادہ، ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ کتنا کر لیں کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں۔ مشہور ہے نا کہ پٹھان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے، حالانکہ مشہور ہے، چھوڑتے ہوں گے کوئی لیکن دنیا میں مشہور، کیونکہ انہوں نے کرکٹ کے میدان میں سجدے کر کے دکھائے، انہوں نے ہر جگہ نماز پڑھ کے دکھائی، کتنی ادا نماز کی ہے اور کتنا مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کا رس ڈالتی ہے کہ ایک طرف افغانستان کا اور پڑوسی ملک کا میچ ہو رہا ہوتا ہے، اسی میچ کے دن افغانستان اور پڑوسی ملک ایک ہی صف میں ساتھ ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ کتنا اسلام کا اچھا میسج ہے، کتنی بہترین عمل ہے نماز، اس لیے اس سے ہم اوڑھنا بچھونا بنائیں، نماز کی پابندی کریں، تو یہ بھی کاش کہ مشہور ہو جائے کہ مسلمان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا۔ گاڑی میں آپ بوتل کو ساتھ رکھیں اور مصلی ساتھ رکھیں، صاف کپڑا ساتھ رکھیں۔ پوری دھرتی اس امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، پوری دھرتی یعنی سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ یہاں پانی نہیں ہے تیمم کی کہ کسی امتوں میں نہیں تھا یہ، باقی ساری امتوں میں اگر عبادت کرنی ہو کسی کو عبادت خانے میں جانا ہوتا تھا۔ یہ کتابیں جو اتر رہی تھی ان کی ادائیں بھی الگ تھی کہ داؤد اگر کتاب چاہیے زبور تو جاؤ فلاں معبد خانے میں بیٹھ جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام اگر بائبل چاہیے تمہیں، انجیل چاہیے تو جاؤ فلاں معبد خانے میں بیٹھ جاؤ، اے موسیٰ اگر تمہیں کتاب چاہیے تو جاؤ کوہ طور پہ چلا کاٹ کے آؤ، تب توریت ملے گی، ایسے نہیں ملے گی۔ لیکن یہاں قرآن کے اترنے کی ادائیں دیکھو، محمد عربی مکے میں ہے تو قرآن کو مکے بھیج دیا، محمد عربی مدینے میں ہے تو قرآن کو مدینے بھیج دیا، محمد عربی جنگ کے میدان میں ہے تو قرآن کو جنگ کے میدان میں بھیج دیا، یہاں تک کہ محمد عربی عائشہ کے بستر پہ ہے تو قرآن کو عائشہ کے بستر پہ بھیج دیا۔ یہ ادائیں یہ پوری دھرتی کو مسلح بنا دیا ہے۔ آپ ڈرائیور لوگ ہیں تو بوتل ساتھ میں رکھیے، جو نوجوان بہانہ کر لیتا ہے جو ہے میں پاک نہیں ہوں، اب مسلمان تو ہر وقت پاک ہوتا ہے، تو نے ایسا کیا کر لیا کہ پاک نہیں ہوں؟ یہی ہے کہ بس تو بوتل پانی کی سفر میں ساتھ نہیں رکھتے، احتیاط نہیں کرتے۔ نبی نے سخت وعید سنائی ہے کہ 2 لوگوں کو جو سخت عذاب قبر کا ہوتا ہے، اس میں ایک وہ شخص ہے جو پیشاب کی چھینٹوں کا احتیاط نہیں کرتا، جمعے میں نہائے دھل کے آئے
عصر میں پوچھو اور نماز کے لیے تو کپڑا پاک کو نہیں. ایسا کیا کر لیا؟ پیشاب کر لیا تھا، پانی نہیں لیا. تو کوئی 2 سال کا بچہ ہے، 20 سال 25 سال کے نوجوان یہ ادائیں چھوڑیں. پاکی کو اسلام میں آدھا ایمان قرار دیا گیا. الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان تو پاکی ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور غیروں نے لے لیا. کسی اردو اخبار میں بہت پہلے یہ مضمون چھپا تھا کہ آپ کسی اجنبی شہر میں چلے جائیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ مسلمان کا محلہ کدھر ہے، غیر مسلموں کا محلہ کدھر ہے، کیسے آپ اندازہ لگائیں گے؟ تو اس اخبار میں لکھا تھا یوں اندازہ لگائیں، کوئی ٹینشن نہیں کریں، آپ پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کا محلہ کون سا ہے. آپ جس محلے میں جائیں وہاں پہ اگر گندگی پھیلی ہوئی ہو، چیزیں بکھری ہوئی ہوں، بچے شور شرابہ کر رہے ہوں تو سمجھ لینا مسلمانوں کا محلہ ہے. اور اگر آپ جس محلے میں جائیں وہاں کی گلیاں اگر صاف اور شفاف ہیں، وہاں کے نالے صاف ہیں اور وہاں کے بچوں میں سنجیدگی ہے، جو ہے ادب ہے، تو سمجھ لینا غیر مسلموں کا محلہ ہے. حالانکہ ہماری ادائیں تھی کہ پاکی آدھا ایمان تھا، صفائی آدھا ایمان تھا. دوسرے لوگوں نے اس کو اپنا لیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.